بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی دوست مجھے جانتے ہیں اور جو دوست مجھے نہیں جانتے ان سے مختصر سے اپنا تعارف کروا دیتا ہوں، کیونکہ تاکہ وہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ان کے سامنے کو جو بھی گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے اس کی گہرائی اور گہرائی کتنی ہے۔ سید عرفان احمد میرا پورا نام ہے۔ 40 سال ہو گئے مجھے اسی دشت کی سیاحی میں، اور پرسنل ڈیولپمنٹ میرا خاص موضوع ہے۔ اپنا آغاز کیا تھا سید قاسم محمود مرحوم کے میگزین سائنس میگزین سے، جب میں انٹر میں تھا، 87-88 کی بات ہے، اور ہمدرد صحت سے وابستہ ہوا، حسین برکاتی رحمہ اللہ کے ساتھ 13 سال کام کیا، اور پھر سن 2005 میں کامیابی ڈائجسٹ کے نام سے اردو کی تاریخ کا پرسنل ڈیولپمنٹ شخصی لوگوں کا پہلا جریدہ پیریوڈیکل شروع کیا، اور ابھی تک تو وہ واحد ہے، کیونکہ جریدہ نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کے موضوع سے سبھی تقریباً لوگ واقف ہوتے ہیں، جسے ہم عربی میں تطویر الذات کہتے ہیں، اور عمومی زبان میں اس کو کامیابی سیلف ہیلپ بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ اور میری جو زیادہ تر کتابیں ہیں، میری تقریباً 40 کے قریب کتابیں ہیں، انسائکلوپیڈیا، قرآن، سیرت، ان میں زیادہ تر کتابیں میری پرسنل ڈیولپمنٹ پر ہیں، شخصی لوگوں پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چند بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کام بھی کیا۔ میرے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ سید قاسم محمود مرحوم اور حسین برکاتی مرحوم جیسے بڑے اساتذہ کے ساتھ کام کرنے کا اور ان سے براہ راست سیکھنے کا مجھے موقع ملا۔ آج کا موضوع بہت ہی اسپیسیفک ہے، بہت ہی خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے دل کی آواز اور اپنے خیالات کو دنیا تک پہنچائیں، اور ویڈیوز کے پھیلاؤ کی وجہ سے عمومی طور پر لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے کہ چونکہ آج ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں اور بہت آسان ہے، فری میں ہے، تو ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ فطری طور پر تحریر آج بھی انسان کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے جو آج سے کئی سو سال پہلے تھی یا کئی ہزار سال پہلے تھی۔ بلکہ اگر آپ نیورو سائیکولوجی کا مطالعہ کریں تو یہ بات جدید تحقیقات سے ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت کے نوجوان کو، اس وقت کی جنریشن کو لکھنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ پہلے تو تختی ہوا کرتی تھی، بال پین سے ہوم ورک بھی کر لیا کرتے تھے اسٹوڈنٹس۔ آج ڈیجیٹل ڈیوائسز آ گئی ہیں، تو جس کے نتیجے میں دماغ کا تیا پانچا ہو چکا ہے، تو اس لیے دماغ کی کو فوکس کرنے کے لیے، ریوائرنگ کے لیے، برین ریوائرنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لکھیں۔ تو کیسے لکھیں؟ لکھنا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ جب بھی بات کی جائے تو فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی مجھے تو لکھنا نہیں آتا۔ تو دیکھیے ایک آسان سی بات تو یہ ہے کہ جو بلیف چینج کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ایک زبان سن کر سمجھ سکتے ہیں تو پھر آپ لکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایک بنیادی چیز ہے، بنیادی نقطہ ہے۔ اگر اس کا مقصد میرا بیان کرنے کا یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر کہیں پر یہ بلیف موجود ہے کہ میں لکھ نہیں سکتا یا لکھ نہیں سکتی، تو ایسا نہیں ہے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک لکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم کہاں سے شروع کریں اور کیا بنیادی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ویسے تو کئی گھنٹوں کے کورسز ہوتے ہیں، میرا بھی اپنا ایک کورس ہے، اور میں نے 3 سال جامعۃ الرشید میں پڑھا ہے صرف اسی چیز کو، اور فضلا ہوا کرتے تھے۔ لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے جو ہم اردو سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، وہ چند بنیادی چیزیں اپنی زندگی میں کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اس تقریباً 2 گھنٹے کے اس
بیٹھک میں آپ کو اس قابل کر دوں کہ آپ لکھنا شروع کر دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخری چند منٹ ہم اس پریکٹس کے لیے بھی لیں گے، یہ مشق بھی کریں گے کہ کس طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے تیار رہیے گا جرأت کے ساتھ اپنے خوفوں کو نکال کر. جو سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے وہ اپنے پاس نوٹ کر لیتے رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ سیشن کے آخر میں آپ کے وہ تمام سوالات کے جواب بھی دوں گا. پہلا تو ہے جناب کتابوں کا مطالعہ. جو آدمی پڑھ نہیں سکتا وہ لکھ نہیں سکتا. یہ بات سمجھ لیجیے. اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں، لکھاری بننا چاہتے ہیں، کیونکہ لکھنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے لیکن پڑھنے کا شوق بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. تو اور میرا واسطہ کئی ایسے لوگوں سے پڑھا کہ جنہوں نے کتابیں نہیں پڑھی لیکن وہ لکھ رہے ہیں. تو جو لکھ رہے ہیں وہ وہی لکھ رہے ہیں، وہی سمجھ رہے ہیں. اس لیے سب سے پہلے ضرور یہ ہے کہ آپ لکھاری بننا چاہتے ہیں. اچھے لکھاری تو نیکسٹ لیول کی چیز ہے نا. تو آپ لکھاری بننا چاہ رہے ہیں، آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو دنیا تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ پڑھنا شروع کر دیں. کیا پڑھنا شروع کریں؟ اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں. پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ماہر لکھاری نے اپنے جذبات اور اپنے خیالات کو کیسے تحریر کی شکل میں منظم اور مرتب کیا ہے. آپ کو پہلے سے اس سے آشنائی ہوتی ہے. لیکن جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں وہ چونکہ انہیں اس کا سلیقہ، اس کا شعور نہیں ہوتا کہ کیسے اپنے خیالات کو ضبط تحریر میں لانا ہے، اس وجہ سے وہ اس فن سے ناآشنا ہوتے ہیں. لکھ ضرور رہے ہوتے ہیں لیکن پڑھ بھی خود رہے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا اس کو پڑھنے والا نہیں ہوتا. غالباً مشتاق یوسفی نے کہا ہے کہ اتنا لکھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو کہ ابلنے لگے. ابلنے سے مراد ہے کہ آپ بے چین ہو جائیں لکھنے کے لیے. میری پہلی تحریر شاید میں 4-5 سال کا تھا یا چوتھی 5ویں کلاس میں تھا. مجھے صحیح طریقے سے یادداشت نہیں. 4-5ویں کلاس کا مطلب ہے کہ میں 10-12 سال کا ہوا. میں نے پہلی تحریر لکھی تھی جو میں نے کہانی کی شکل میں ہمدرد نونہال کو بھیجی تھی. وہ اگرچہ برکاتی صاحب کے خط کے ساتھ واپس آ گئی تھی کہ آپ کی تحریر ناقابل اشاعت ہے، لیکن ایک کوشش تھی. اور وہ اتنی کم عمری میں، یعنی 10-12 برس کی عمر میں وہ جو تحریر لکھی تھی، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ میری والدہ نے، خاص طور پہ خواتین کی سننے کی چیز یہ کہ میری والدہ نے، میں شاید 2 سال کا ہوں گا اور وہ پرچھائیاں یادداشت میں ابھی تک موجود ہیں. 200 سال کا تھا میں، اور وہ عام طور پہ اس عمر کی چیزیں یاد ہی نہیں رکھتی، الا یہ کہ جن کی بہت زیادہ جذباتی وابستگی اس واقعے کے ساتھ نہ ہو. تو وہ والدہ، میں لان میں بیٹھا ہوا تھا اور میری والدہ کچن میں کام کر رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے کہانی پڑھ کے سناؤ. تو میں نے جب روز سنبھالا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے گھر میں 2 رسالے آیا کرتے تھے، ہمدرد نونہال اور تعلیم و تربیت. اور میرے والد کی چونکہ ذرا ترقیاتی بینک میں پوسٹنگ کی تھی، ہم ایک بہت ہی چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے، وہاں پر والد کی پوسٹنگ تھی. اس کے باوجود بھی پورے شہر میں یا پورے قصبے میں صرف ایک کھوپر تھا، اور میرے والد میرے لیے خاص طور پر ہمدرد نونہال ہمدرد سید رحیم یار خان ضلع سے آتا تھا. تو پورے شہر میں صرف وہ ایک کاپی آیا کرتی تھی، اور وہ بھی دوسرے شہر سے میرے لیے خاص طور پہ منگوائی جاتی تھی. تو اب ایک بچے کے لیے ایک ماحول بنایا گیا کہ وہ پڑھنا اور لکھنا سیکھے. تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کچن میں کام کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، کہ مجھے کہانی سناؤ. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ یہ تصویریں بنی ہوئی ہیں نا، ان سے پڑھ کے سناؤ. تو تصویر تو آدمی سمجھتا ہے، بچپن سے سمجھتا ہے. تو میں نے اس تصویر کو دیکھ کے میں نے کہانی گھڑنا شروع کی. وہاں سے آغاز ہوا
کہ میرے ایک بچے کے جس کی عمر 2-2.5 سال ہے اس کے ذہن میں کریٹیوٹی کے نیورونز پیدا ہونے شروع ہوئے. میری والدہ نے یہ نہیں کہا کہ پڑھو. پھر یہی وجہ ہوئی کہ اگلے 10 یا 11 سال کی عمر میں جا کے میں تحریر لکھنے کے قابل ہو گیا ہے. تو کتاب کا مطالعہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اب سوال یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ میں کون سی کتابیں پڑھوں. اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کی دلچسپی کیا ہے. بہت آسان سوال ہے. آپ کو جن کتابوں میں مزہ آتا ہے اس موضوع کی کتابیں آپ پڑھیں. اور مزہ کس قسم کی کتابوں میں آتا ہے؟ اکثریت، یہ میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں، اکثریت کو نان فکشن میں مزہ آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فکشن رائٹر سب سے زیادہ ہے پوری دنیا میں. پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستانی خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں. پوری دنیا میں آپ انٹرنیٹ سے یہ فیکٹس چیک کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فکشن پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ فکشن لکھا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ فکشن دیکھا جاتا ہے. اس لیے آپ یہ کہیں کہ جی میں ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کی ویڈیو یا ڈاکومنٹری بناؤں اور اس کی ویورشپ ایک باکس آفس پر ہٹ ہونے والی مووی کی طرح چلی جائے، فیچر فلم کی طرح ہو جائے، ناممکن ہے، ناممکن ہے. تو فکشن، اگر آپ کو فکشن پسند ہے تو فکشن پڑھیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ فکشن میں آپ فکشن پڑھتے ہیں یا نان فکشن پڑھتے ہیں، آپ کا معیار ضرور ہونا چاہیے کہ مجھے کون سا فکشن پڑھنا ہے. ہر چیز پڑھنے کی نہیں ہوتی. برکاتی صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ 1992 میں یا 1956 میں، اگر کسی کو یاد ہو، جب یہاں قرارداد مقاصد گورنمنٹ آف پاکستان پیش کرنا چاہ رہی تھی، آئین تو اس وقت بنا نہیں تھا، تو اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے انڈیا کے اور دیگر ممالک کے علماء کو، پاکستان کے علماء کو بلایا تھا. تو اور ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جو ہے ہم ایک اسلامی دستور تشکیل دیں. تو مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ بھی آئے تھے حکیم محمد سید رحمہ اللہ کی دعوت پر. تو جب وہ علماء کرام پاکستان آئے تو حکیم محمد سید رحمہ اللہ نے ان کو ہمدرد فاؤنڈیشن میں آنے کی دعوت دی. یہ 1952-53 کی بات ہے یا شاید 56 کی، میں آپ چیک کر سکوں، مجھے ایگزیکٹ تاریخ معلوم نہیں ہے. تو سید سلمان ندوی رحمہ اللہ کو برکاتی صاحب بالکل سمجھے بالکل نوجوان تھے. تو برکاتی صاحب اور لیکن چیف ایڈیٹر بن چکے تھے ہمدرد نونیال کے. تو اپنے کمرے میں لے کر آئے مولانا سید سلمان ندوی رحمہ اللہ کو اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں گفت و شنید کی. تو مولانا سے برکاتی صاحب نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں ایک اچھا ایڈیٹر بننا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا دیکھو بہت پڑھو، اور لیکن جب بھی پڑھو معیار کا پڑھو. تو میں مجموعی طور پہ کئی بات ہوتی ہے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار دیکھیں، جب اس لیے جب صرف یہ شرط صرف پڑھنے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آپ کوئی چیز دیکھیں بھی تو ہمیشہ معیار کی دیکھیں، تاکہ یہ جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے نا اس ڈبے کے اندر، یہ بھی پروان چڑھے. تو آپ فکشن پڑھتے ہیں، نان فکشن پڑھتے ہیں، ہمیشہ معیاری پڑھیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لکھیں اور روزانہ لکھیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے، نوجوان مجھ سے رابطہ کرتے ہیں روبرو اور مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے تو لکھنے کا بہت شوق ہے، مجھے وقت نہیں ملتا، تو آپ اپنے دعوے میں بہت بڑے جھوٹے ہیں. جس چیز کا آدمی کو شوق ہوتا ہے اس کے لیے خود بخود وقت ملتا ہے. تو آپ لکھنا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کی موجودگی اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ آپ
کہ اندر یہ خواہش ہے، اور آپ میں سے باتوں لکھ بھی رہے ہوں گے کہ میں اچھا لکھاری بن جاؤں، میں اچھی لکھاری بن جاؤں، تو یہ آپ کو آپ کا شوق کا اظہار ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو لکھنے کا شوق ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھی لکھاری بن جائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ لکھیں. اب اس کا لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مواد نہیں ہوگا. اب جیسے ہم لوگ ہیں نا، تو ہم لوگ تو چونکہ ہمارے پاس تو درجنوں پروجیکٹس ایک ساتھ کام چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ کچھ کو پائپ لائن میں رکھا ہوتا ہے، کچھ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ ٹائم لاگنگ کر کے ہم لکھنے کا کام کرتے ہیں. میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یار میں جس دن نہ لکھوں مجھے سانس نہیں آتی. تو آپ کی جب یہ کیفیت بن جائے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، سچی ہیں کہ مجھے لکھنے کا شوق ہے. اور اب آپ کو لکھنے کا شوق ہے، آپ لکھنا چاہتی ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ پھر میرے پاس تو کوئی موضوع نہیں ہے. تو آپ خود اپنی تحریر کا سب سے بڑا موضوع ہے. آج روزانہ شام کو بیٹھے، جو بھی وقت فرض کیجیے آپ رات کو 10 بجے کا، آپ کی 11 بجے کا وقت ہے سونے کا، آپ 10 بجے بیٹھیں، اور 10 بجے سے 11 بجے تک، یا کم از کم آدھے گھنٹے 30 منٹ آپ ضرور، آپ نے جو صبح سے لے کر شام تک جو کام کیے ہیں وہ لکھیں. ایک زمانے میں خواتین کو ڈائری لکھنے کی بڑی عادت ہوتی تھی، بہت اچھی بات تھی، لیکن اس میں جو ہے وہ زیادہ تر خواتین کی ڈائریوں میں شعر و شاعری ہوا کرتی ہے. تو ظاہر ہے شعر و شاعری اپنی نہیں ہوتی، وہ تو کہیں پہ دیکھی پسند آئی اور وہ جو ہے. آج بھی میری بیگم مجھے شعر و شاعری والے ریلز شیئر کرتے ہیں، مجھے بہت غصہ آتا ہے، میرا مزاج نہیں ہے بالکل. جذباتی باتیں نہیں کرو، زندگی حقیقت پر مبنی ہے، مجھے حقیقت پر مبنی چیزیں اگر شیئر بھی کرنی ہے تو وہ چیز بھیجو جن کا تعلق ایکسپرٹس اوپینین کے ساتھ ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ زندگی کے حقائق کے ساتھ ہے. تو آپ ڈائری لکھتے ہیں، تو ڈائری لکھتے میں ہوتا ہے کہ میں نے اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کیا، اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک پلانر ہوتا ہے، پلانر میں آپ ایک دن پہلے لکھتے ہیں، ڈائری آپ ایک دن بعد لکھتے ہیں. میں پلانر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ڈائری کی بات کر رہا ہوں. لیکن اب اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. اول تو یہ کہ جو ڈائری نہیں لکھ رہے وہ ڈائری لکھنا شروع کر دیں، اور جو ڈائری لکھ رہے ہیں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں، لکھاری کے انداز سے لکھنا شروع کریں. کیا آپ نے صبح سے لے کر شام تک، رات 10 بجے تک کا جو وقت گزارا ہے، اب آپ ٹائمر لگا لیں، اور ٹائمر لگا کر آپ اپنے 30 منٹ کے 60 منٹ تک اس کو ایک اسٹوری کے انداز سے لکھیں، جیسے ایک ناول نگار لکھتا ہے، جیسے ایک آدمی اپنی آپ بیتی لکھتا ہے. اس انداز سے آپ اپنی صبح سے لے کر شام تک کی روزانہ لکھیں. اسٹوری ٹیلنگ آج کے دور کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے بھی، اور جس تحریر میں اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے وہ تحریر بہت زیادہ دلچسپی سے اور توجہ سے پڑھی جاتی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال بالکل میں ابھی ذہن میں آ گئی. میں نے اسی ہفتے، کیونکہ میں فیس بک پر اپنے پروفائل پر اور جو میری کمیونٹی گروپ ہے اس میں آرٹیکل شیئر کر رہا ہوتا ہوں، تو پچھلے ہفتے میں نے ایک آرٹیکل شیئر کیا، اس کا عنوان ہے قاتل موت، اور اس کا آغاز میں نے ایک سچے واقعے سے کیا، کیونکہ اس سے 2 دن پہلے ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے ایک قریبی دوست کے بیٹے کا 16 برس کی عمر میں اچانک موت واقع ہو گئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ، جیسا کہ گھروں میں ہوتا ہے، بچے نے بہت چھوٹی عمر سے موبائل فون کا استعمال گھر میں شروع کر دیا تھا، اور رات کو
شام کو 3-4 بجے کے بعد سے وہ اپنے کمرے میں جاتا اور چادر اوڑھ کر اور صبح فجر کی اذان تک وہ مسلسل موبائل دیکھتا رہتا. تو پھر اس کو جو ہے وہ موت سے اس کے چند مہینے پہلے اس کو دورے پڑنے شروع ہو گئے. ڈاکٹروں کو دکھایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ جی یہ تو مرگی کی علامات ہیں. اور میرے پاس اور ایسے کئی کیسز بھی ہیں تو جو صرف موبائل فون دیکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو فوراً آپ چھڑوا دیں. اب وہ کہنے کہ جی کیسے چھڑوا دیں, یہ چیختا ہے چلاتا ہے. تو والدین نے اس کی چیخ اور کو زیادہ اہمیت دی اس کی صحت اور زندگی کے مقابلے میں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بچہ جو تھوڑی بہت جب تک اس کے دماغ میں اس کے اعصاب میں سکت موجود تھی, یعنی اس کے اعصاب بس وہ سسکیاں لے رہے تھے تو جب وہ بھی ختم ہو گئے تو دماغ مر گیا. تو دماغ مر گیا تو وہ بھی مر گیا, اسے تو مرنا ہی تھا. تو یہ پوری ایک کہانی یہ دیکھیے ایک واقعہ ہے اور بہت ہی سنجیدہ واقعہ ہے, بہت ہی کرب انگیز واقعہ ہے. لیکن جب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تو ہر ایک کی توجہ اسی طرف آئی. اسی کو میں نے تحریر کی شکل دے دی. تو صرف 5 سے 7 دن میں وہ پوسٹ, حالانکہ تحریر کی شکل میں, ویڈیو کی شکل میں نہیں ہے, تو وہ سائٹس آپ کو دیتے نا, انالیٹکس دیتا ہے فیس بک آپ کو, 23,000 لوگوں نے اسے وہ تحریر دیکھی ہے. کس وجہ سے؟ زندگی کا ایک سچا واقعہ اور جو بڑا تلخ واقعہ ہے اس کو میں نے ایک کہانی کی شکل دی. اسٹوری ٹیلنگ اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں. تو آپ اپنی زندگی کے واقعات جب لکھ رہے ہیں تو اسٹوری ٹیلنگ سے شروع کریں. اسٹوری ٹیلنگ میں بہت اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس میں اپنے جذبات کو شامل کریں. پھر دیکھیں لوگ کیسے آپ کی تحریر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جب تحریر مختصر ہو یا بڑی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کے اندر آپ کی جذباتی وابستگی شامل ہوگی تو وہ دوسرے کے جذبات کو بھی کھینچے گی اور وہ تحریر وائرل ہوگی. اگلی چیز بہت اہم ہے اور بہت لوگوں کے لیے اس مشورے کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اردو بول لیتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ماہر اردو ہو گئے. اچھا لکھاری وہ ہے جو مسلسل لغت کا استعمال کرتا ہے. اور یہ بات مجھے 1988 میں میرے استاد سید قاسم محمود مرحوم نے سکھائی تھی. آج بھی 40 برس ہونے کے باوجود میرا تو اوڑھنا بچھونا بھائی لکھنا ہے نا, اردو ہے, اس کے باوجود میرے سامنے ریختہ کی ڈکشنری ہوتی ہے, میرے پاس میری میز پر نور اللغات, فرہنگ آصفیہ, علم اردو لغت, یہ جو چند بنیادی لغات ہیں میرے سامنے موجود ہوتی ہیں. اور وہ واقعہ کیا ہے, جو 1988 کی بات ہے, میں نے پہلا مضمون ترجمہ کیا تو ترجمہ کرنے کے وہ بچوں کے صفحات, سائنس میگزین میں بچوں کے صفحات شائع ہوتے تھے, تو ایک ترجمہ کیا میں نے مائکروسکوپ پہ, خوردبین پر. تو جب میں نے وہ ترجمہ لے کر میں سید صاحب مرحوم کے پاس گیا, سید قاسم محمود مرحوم کے پاس گیا, جب میں سید قاسم محمود کے پاس لے کر گیا اپنی تحریر خوردبین اردو ترجمہ اس کا, تو وہ میں نے لکھا ہوا تھا کیا غلطی ہے اس میں یا صحیح ہے. یہ جو خرد ہے نا, یہ خرد جو ہے اصل میں یہ بین میں نہیں ہے, یہ خرد ہے. خرد کا مطلب ہوتا ہے مائکرو, بہت ہی چھوٹا. ہم نے ساری زندگی نصابی کتابوں میں میں نے BSc اردو میں کی ہے, ٹھیک ہے, تو طبیعیات اور کیمیا کی اور حیاتیات کی کتابوں میں آپ کو یہ خرد یہی والا ملے گا. آج کل کے نہیں پتا مجھے, میں امکان تو نہیں ہے, توقع تو نہیں کی جا سکتی ان لوگوں سے.
تو یہ خود ہے، اصل میں خودبین یہ درست ہے. ہم جو چیزیں اپنے معاشرے میں جس طریقے سے بولتے چلے آئے ہیں غلط، ہم کبھی کویسچن نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے کہ کیا یہ واقعی درست ہے یا غلط ہے. تو اچھا مصنف بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے الفاظ جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں لغت کے اعتبار سے بھی درست ہے. بولنے میں سب چل جاتا ہے، اس کا کوئی معیار نہیں ہوتا، لیکن جب آپ تحریر لکھتے ہیں تو تحریر میں اس معیار کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر جب آپ لکھ لیں تو اس کی کم از کم 3 بار تصحیح کیجیے. 3 بار تصحیح کرنا خاص طور پہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل لوگ موبائل فون سے بول کر لکھ رہے ہیں. تو میرے پاس میسیج بھی آتے ہیں، اور اگر کہیں آپ فیس بک وغیرہ پر دیکھیں تو ایسی بھی انتہا غلطیاں ہوتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس موبائل کے پیچھے جو الگورتھم کام کر رہا ہے یا جو سروس کام کر رہی ہے اس کو سب کچھ پتہ ہے. کچھ بھی نہیں پتہ اس کو، اور اگر پتہ بھی ہے تو پھر آپ کا کمال کہاں گیا. میرے پاس بعض لوگ 2-3 دوست وغیرہ ہیں ڈاکٹر ہیں، تو وہ بڑے سحر میں مبتلا ہیں جعلی ذہانت کے. وہ کہتے ہیں بھائی میں نے اس سے کچھ نہیں، یہ بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا. تو میں نے کہا اگر مجھے سارا کام جو ہے وہ جعلی ذہانت سے ہی کرنا ہے تو مجھے پھر آپ کی کیا ضرورت ہے. میں تو آپ کے پاس آؤں گا نا محنت مشقت کر کے، اور آپ کو فیس بھی دوں گا آپ کی تگڑی سی. مجھے تو آپ سے استفادہ کرنا ہے. اگر ہر کام جو ہے آپ بھی مشین سے لینا شروع کر دیں گے تو پھر مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی ضرورت. تو 3 بار کم سے کم جب آپ چاہے آپ سوشل میڈیا پر دے رہے ہیں، آپ کسی میگزین کو بھیج رہے ہیں، تو کم سے کم 3 بار پہلے آپ پروف ریڈنگ کر لیں. یہ بات بھی برکاتی صاحب نے مجھے بتائی. برکت صاحب کہنے لگے کیا کریں گے، ہمارے جو ہے پروف ریڈنگ جب چھپ کے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی غلطی ضرور رہ جاتی ہے. تو مولانا ندوی رحمہ اللہ کہنے لگے یار آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پروف ریڈنگ شروع کرتے ہیں نا، جب آپ اپنی تحریر کی تصحیح شروع کرتے ہیں تو شیطان غلطی پر انگوٹھا رکھ لیتا ہے. تو وہ نظر ہی نہیں آتی. نظر کب آتی ہے؟ جب وہ چھپ کر آتی ہے اور سب سے پہلی نظر وہی پڑتی ہے. اتنی بڑی غلطی رہ گئی. تو اس لیے کم سے کم 3 بار پڑھیں، اور کوشش ہی کریں کہ کسی دوسرے سے پڑھوائیں. اپنے لکھے ہوئے کی غلطی کبھی دکھائی نہیں دیتی. دوسروں سے پڑھوائیں اور 3 مختلف لوگوں سے پڑھوائیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے. 12 بجے نا بس کہ ہماری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم تصحیح کو، پروف ریڈنگ کو سب سے آسان کام سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تصحیح سب سے مشکل کام ہے. اس لیے کسی ایسے آدمی کو دے جس کو رموز و اوقاف زیر زبر پیش کا پتہ ہو. اگر آپ کسی ایسے کو دیں جس سے خود کوئی شعور نہیں ہے اردو کا، کیونکہ آپ کا بجٹ بہت کم ہوتا ہے، یا آپ اکثر مفت میں کروا رہے ہوتے ہیں گھر میں چھوٹی بہن سے، چھوٹے بھائی سے، بچے سے، تو پھر تو آپ کی تحریر معیار پیدا نہیں کرے گی. اگلی چیز ہے انگریزی الفاظ کا استعمال. کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب آپ اردو میں لکھ رہے ہیں تو پھر اردو میں لکھیں. آج کل ہمارے یہاں یہ بھی بہت غلط چلن ہو گیا ہے، ٹرینڈ، کہ ہم جہاں کوئی اردو لفظ نہیں ملا کھٹک سے اس کا انگریزی لکھ دیتے ہیں، جو کہ معاشرے میں بہت عام ہو گیا. لیکن جب آپ اردو میں تحریر لکھ رہے ہیں تو آپ اردو میں تحریر لکھیے. اور ایسا کیوں ہے؟ اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لغت کا استعمال نہیں کرتے. لغت
جب آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہی نہیں ہوگا. جب ذخیرہ الفاظ میں اضافہ نہیں ہوگا تو جب آپ لکھنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کے دماغ میں وہ مخصوص الفاظ نہیں آئیں گے. جب وہ مخصوص الفاظ نہیں آئیں گے تو آپ انگریزی کے دھبے لگائیں گے اپنی اردو کی تحریر میں. تو جب آپ کسی کی بھی تحریر دیکھ لیں اس کی تحریر میں آپ کو انگریزی الفاظ ملے گا، اس کا مطلب یہ کہ جاہل ہے. اس کی بالکل میں فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ اس کی تحریر بالکل مت پڑھیں. اس کی تحریر پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی گہرائی موجود نہیں ہوگی اس کے خیال میں. اکا دکا الفاظ جو کہ نامانوس ہیں اردو میں، یا اگر وہ کوئی اصطلاح استعمال کرتا ہے وہ قلم کاٹ، تب تو اس کی اجازت ہے، بالکل کیجیے. اور اچھا اب جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو چاہیے کہ ایک اور فتنہ جو اس وقت شروع ہو گیا ہے، وہ جب لوگ جو ہے وہ جعلی ذہانت سے لکھواتے ہیں تو اس میں اس کا جو پیچھے الگورتھم کام کر رہا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اسے جب اردو کا کوئی لفظ نہیں ملتا تو وہ انگریزی اصطلاح کو حروف ابجد میں لکھ دیتا ہے، یعنی الف میں لکھ دیتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے کنسسٹنسی، کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، فرض کیجئے اس کو اس کا اردو میں نہیں ملا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کاف نون سین نون ٹے یہ نون سین یہ کر دے گا. اور میرے پاس ایک کتاب ہے، ایک صاحب نے جو اسی طریقے سے وہ ساری اے آئی کی مدد سے تیار کروائی تھی. ایک صاحب یورپ میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے پروف ریڈنگ کے لیے کاپی ایڈیٹنگ کے لیے بھیجی. تو چونکہ وہ ہیلتھ کی کتاب تھی تو اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کہیں پر بھی وہ انسانی ٹچ موجود نہیں تھا. تو جب وہ میرے پاس کتاب آئی تو اس طرح کی بے شمار اصطلاحات وہ حروف ابجد میں لکھی ہوئی ہیں. اور مجھے تو میرے تو سر میں درد ہونے لگا. خیر میں نے کوئی کام اور پروجیکٹ انہوں نے مجھے دیا تھا تو میں نے ان کو کر کے دیا، اور یہ جو چیزیں اس میں تھیں وہ بھی میں ان کو بتائی. حتیٰ کہ بعض ایسے الفاظ جو انگریزی میں تو عام طور پر نہیں مل پاتے لیکن اردو میں طب کی کتابوں میں اس کے الفاظ موجود ہیں. ابھی ذہن میں میرے کوئی مثال نہیں آ رہی ورنہ میں آپ کو مثال بھی دیتا. وہ بھی انگریزی میں لکھے ہوئے تھے، مطلب اردو انگریزی الفاظ. فرض کیجیے پپیتا ہے، فرض کیجیے پپیتا ہے. اب اسے جو ہے اسے یہ نہیں پتا کہ اردو میں پپایا، انگلش میں تو پپایا کہتے ہیں نا، اور مجھے جو ہے وہ نہیں پتا، اے آئی کو نہیں پتا کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں. تو اس نے اردو عبارت میں پے الف یہ الف لکھ دیا. تو آپ کی تو کتاب کی اور اچھی ضخیم کتاب تھی، 400-500 صفحے کی، بڑے سائز میں. آپ کی کتاب کی تو آپ کی تحریر کی تو ایسی کی تیسی ہوئی. تو انگریزی الفاظ کے استعمال سے بچیں. اور اس کی پریکٹس کیسے ہوگی آپ کی تحریر میں؟ جب آپ عملی زندگی میں روزمرہ زندگی میں بھی انگریزی الفاظ سے بچیں گے. یہ جو میں انگریزی الفاظ استعمال کر رہا ہوں 20 میں یہ مجبوراً کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اردو کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دوں گا تو آپ لوگوں کو میری اکثر باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. لیکن جو اردو کے عام الفاظ ہیں ہم انہیں تو کم از کم استعمال کریں. کیوں؟ ہم تلے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے ظالم آقا کا ذہنی غلام ثابت کر کے ہی رہنا ہے اپنی نسلوں کے سامنے. محفل میں بیٹھیے کسی کی، گھر کی کوئی محفل ہو، تقریب ہو، کھانا لگا ہوا ہے، سنیے گا ذرا یہ رائس دیجیے گا، سیلیڈ مل جائے گی. اتنی ہم یہ قوم جو ہے اتنی جو ہے وہ غلامی میں اس وقت گڑ چکی ہے
کہ اس سے یہ شعور بھی ختم ہو گیا ہے کہ وہ کیا تربیت کر رہی ہے اپنی اولاد کی، کیونکہ والدین کر رہے ہیں تو بچے بھی ضرور سے تو آتاہی ہوں گے، کیونکہ والدین جو کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ والدین جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں۔ تو بھائی سیلیڈ کی جگہ آپ سلاد کہہ سکتے ہیں، پاکستان میں رائس نہیں ہوتے، پاکستان میں چاول ہوتے ہیں، ایسی اور بہت سی چیزیں ان الفاظ سے۔ تو جب آپ عملی زندگی میں اردو کو استعمال کریں گے تو آپ کی تحریر میں بھی اردو الفاظ آئیں گے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی برین ٹریننگ سے ہے۔ آپ اپنے برین کو، اپنے دماغ کو ٹرین کریں گے اردو استعمال کرنے کے لیے تو آپ اچھی اردو لکھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تکرار سے مراد یہ ہے کہ آپ بار بار کسی ایک بات کو اپنی تحریر میں بار بار بیان کرتے ہیں۔ تقریر میں تکرار خوبی ہے، گفتگو میں تکرار اچھی بات ہے، لیکن تحریر میں تکرار آپ کی بہت بڑی خامی ہے، اور یہ تکرار نقطے کی بھی ہے۔ اگر کسی ایک بات کو آپ 2 بار 3 بار بیان کرتے ہیں، اور یہ تکرار الفاظ کی بھی ہے۔ اگر آپ ایک نقطے کو بار بار بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس خیالات کا ذخیرہ نہیں ہے، بہت محدود ہے آپ کی سوچ۔ اور اگر آپ ایک لفظ کو بار بار بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ذخیرے الفاظ، ووکیبلری بھی نہیں ہے۔ آپ بار بار ایک الفاظ کو، اور خاص طور پر ایک پیرے کے اندر 2 الفاظ ایک جیسے آ گئے، میں حروف ربط کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، حروف ربط کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیگر الفاظ ایک بار بار آپ کے ایک پیرے کے اندر ہی آ گئے، 2 بار بھی آ گئے۔ ایک عام قاری اس کو نہیں بتا سکتا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ظاہر وہ تو تحریر نہیں لکھ رہا نا، لیکن وہ محسوس ضرور کر لے گا کہ اس کی تحریر میں جان نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا، وہ یہ کہے گا۔ اس لیے آپ کا ذخیرہ الفاظ جتنا زیادہ ہوگا، آپ میرے چند 2-3 خاص موضوع ہیں نا، جو میں نے آپ کو بتایا، میرا موضوع جو ہے وہ شخصی نمو ہے، لیکن اس پر کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ کسی بھی ایک موضوع کو لیجیے، آپ کیوں کہ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہیں، آپ کے پاس خیالات ہیں، آپ ایک بات کو کئی انداز سے تبھی بیان کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس خیالات بھی زیادہ ہوں گے اور آپ کے پاس الفاظ بھی زیادہ ہوں گے۔ اور خیالات آپ کو ملیں گے آپ کو سیلف اسٹڈی سے، کتاب کے مطالعے سے، اور الفاظ آپ کو ملیں گے لغت کے استعمال سے۔ یہ دونوں چیزیں اہم ہیں۔ مشکل الفاظ کا استعمال ہمارے ہاں، چونکہ میں گھوسٹ رائٹنگ بھی کرتا ہوں، تو ہمارے ہاں اس وقت جو یہ عام چلن ہے، ظاہر ہے کہ جو لوگ گھوسٹ رائٹنگ سے کروا رہے ہوتے ہیں وہ پروفیشنل رائٹر تو ہوتے نہیں ہیں، تو یہ کہتے ہیں عرفان صاحب اس کو نا اور آسان کر دیں، اور آسان کر دیں، اور آسان کر دیں۔ تحریر، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تحریر میں تو لوگ پڑھیں بھی، سمجھیں بھی اور متوجہ بھی ہوں، آخری لفظ میں نے کیا کہا، متوجہ بھی ہوں، تو اپنی تحریر کو اتنا آسان مت بنائیے کہ وہ آدمی جو ہے وہ ایک ہی گھونٹ میں سب نکل جائے۔ یہ عام طور
اور یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ عموماً لوگوں کو ہضم نہیں ہو، کہتے ہیں اگر مشکل ہوگی تو میں بھائی بہت مشکل کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں تھوڑی مشکل کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ نقطہ نفسیاتی نقطہ سمجھ لیجئے کہ آدمی کو اس کام میں مزہ آتا ہے جس کام میں اس کی کچھ سکھائی ہو رہی ہو، لرننگ ہو رہی ہے، اور وہ چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی تحریر میں اگر ہر چیز اس کو فوراً سمجھ میں آ گئی، ایک کی طرف بالکل عام سا ہے، تو اس کی لرننگ نہیں ہوگی۔ چنانچہ آٹے میں نمک کے برابر اپنی تحریر میں مشکل الفاظ یا ایسے الفاظ جو عمومی طور پر ہمارے ہاں لوگ جن سے مانوس نہیں ہیں، ان الفاظ کا استعمال کریں، ان چنیدہ الفاظ کا استعمال کریں۔ تو جب وہ چنیدے کا لفظ اس کے سامنے سے گزرے گا تو بولے گا اس کا کیا مطلب ہے، آپ کی تحریر کو متوجہ ہوگا۔ تو الفاظ تھوڑا سا مشکل الفاظ کا استعمال ضروری ہے، اور میں جب دوسروں کے لیے کام کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کے معیار کو وہ جو چاہتے ہیں اسی معیار پر چیزوں کو بہت نیچے لے کر آتا ہوں، لیکن جب میں اپنی تحریریں لکھتا ہوں اور خاص طور پر جب میں اپنے لیے لکھتا ہوں تو میری تحریریں آپ کو خاصی گاڑھی ملیں گی۔ جو میں اپنے لیے لکھتا ہوں، میں اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں جب، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غالباً پروفیسر احمد جاوید صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ کی گفتگو، آپ کی باتیں مشکل بہت ہوتی ہیں، ان کو ذرا آسان کر دیا کریں تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں۔ تو انہوں نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں اپنا معیار کیوں گراؤں؟ اگر آپ کو میری باتیں سمجھنی ہے تو آپ اپنا معیار بڑھائیں نا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ ہمارے پیروں میں پڑ جائے، تو اس طرح تو لرننگ نہیں ہوتی۔ یہ ہر چیز کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں نا۔ تو تحریر، جب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی تحریر میں لوگ توجہ دیں تو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں تڑکا لگائیں مشکل الفاظ کا، لیکن وہ مشکل الفاظ جو ہے وہ اردو کے ہوں اور بہت مشکل بھی نہ ہوں کہ بالکل آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ یار سر وہ آپ سے جو فلاں تحریر میں آپ نے لفظ استعمال کیا تھا تو وہ اس کا مطلب سمجھ بھی نہیں آیا اور میں نے لغت بھی دیکھی وہاں بھی نہیں ملا، ذرا اس کا مطلب تو بتا دیں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت تو مجھے بھی نہیں پتا، تو بہت مشکل بھی نہ، کیونکہ یہ بھی ہمارے اندر بعض لوگوں میں ہوتا ہے کہ اپنی تحریر کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ دوسروں کو ہضم بھی نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں، آپ کو پاکستانی مصنفین کی، انگلش کی بات کرو اور اردو کی بات نہیں کرو، ڈان اور دا نیوز کے آرٹیکلس پڑھیں، انتہائی مشکل انگلش ملے گی آپ کو، مجھ جیسا آدمی تو نہیں سمجھ پا رہا۔ اور وہی آپ امریکن ٹائم میگزین کو اٹھا لیں، نیوز ویک کو اٹھا لیں، وہی بات اتنے اچھے انداز میں سادہ انگلش میں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں اچھا دونوں ایک ہی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ان کا معیار الگ ہے، ان کا معیار الگ ہے، دیکھیں دونوں جو ہے وہ پاپولر نیوز میگزین ہے، یعنی دونوں کی جو ٹارگیٹ آڈینس ہے ایک ہے، لیکن وہ کتنا آسان لکھ رہے ہیں۔ تو اتنا بھی مشکل نہ ہو جب آپ اردو میں بھی لکھ رہے ہیں کہ وہ، اور یہاں پر اس میں میرا نقطہ نہیں، لیکن بس اکیلے تذکرہ بتا دیتا ہوں کہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ جب آپ لکھ رہے ہیں تو ٹارگیٹ آڈینس آپ کا قاری کون ہے آپ کے سامنے۔ آپ سوشل میڈیا کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ کسی رسالے کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ ادبی جریدے کے لیے لکھ رہے ہیں، یا
اخبار کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ کالم لکھ رہے ہیں یا آپ کتاب لکھ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے آپ کا قاری جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے۔ لکھنے کے بعد چھوڑ دیجیے، کیا چھوڑ دیجیے؟ لکھنا چھوڑ دیجیے۔ جو کچھ آپ نے لکھا ہے نا اس کو کہیں رکھ کر بھول جائیے۔ اچھا، ہم جیسے لوگوں کا بہت بڑی مجبوری یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن میں اور لوگوں کے لیے یہ مشورہ ضرور دیتا ہوں کہ جو لوگ مبتدی ہیں، بگنر ہیں، اور جو شوقیہ لکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کوئی ٹائم پریشر نہیں ہوتا نا کہ جی ہمیں اتنے دن میں اتنی چیزیں تیار کر کے دینی ہیں، ہمیں تو روزانہ درجنوں صفحات لکھنے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اگلے 1 مہینے میں ایک کتاب 200 صفحے کی مکمل کر کے دینی ہے پبلشر کو، تو ہماری تو مجبوری ہے۔ لیکن جب آپ لکھ رہے ہیں، آپ مبتدی ہیں، یا آپ کے اوپر کوئی ایسا وقت کا دباؤ نہیں ہے کہ مجھے اتنے عرصے میں یہ کام مکمل کرنا ہے، تو آپ اسے لکھیں اور لکھنے کے بعد اسے آپ بھول جائیں، کہ کچھ اور لکھنا شروع کر دیں۔ آپ کے ذہن میں خیالات ہیں، کچھ اور لکھنا شروع کر دیں، اس کو ابھی مت چھاپیں، نہ سوشل میڈیا پر نہ کہیں اور۔ یہ بھی غالباً انہی کے بارے میں مشہور ہے، مشتاق یوسفی کے بارے میں، کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کی تحریروں میں جاذبیت بہت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں لکھ کے بھول جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب میں لکھ لیتا ہوں نا کوئی تحریر جب لکھ لیتا ہوں تو لکھنے کے بعد پھر میں اس کو کہیں بھی رکھ دیتا ہوں، پھر وہ 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد وہ مجھے کہیں نہ کہیں دبی ہوئی مل جاتی ہے۔ میں جب اس کو دوبارہ نکالتا ہوں تو میں بھی اسے بھول چکا ہوں، تو میرے لیے وہ بالکل تازہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب میں اس کو ایک عام قاری کی حیثیت سے پڑھنا شروع کرتا ہوں تو پھر دوبارہ اس کو تحریر کرتا ہوں، ری رائٹ کرتا ہوں۔ تو پرانے جو خاص طور پہ جو فکشن رائٹرز ہیں ان کے کئیوں کے بارے میں جو ہے وہ یہ بات آتی ہے کہ وہ لکھنے کے فوراً بعد نہیں چھاپتے تھے، انہوں نے لکھا اور لکھنے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا 4 مہینے 6 مہینے، اس کے بعد دوبارہ وہ تحریر نکالی اور پھر دوبارہ اس کو ایک عام قاری کی حیثیت سے، کیونکہ ذہن سے وہ چیزیں محو ہو گئی، انہوں نے دوبارہ اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اور یہ تجربہ آپ کو تب بھی ہوتا ہوگا جب آپ ایک کتاب پڑھ لیں، کتاب پڑھنے کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ وہ کتاب دوبارہ نکالیں تو آپ کو نا اچھا اس کتاب میں یہ بھی لکھا تھا، پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا، پہلے تو مجھے نظر نہیں پڑی۔ یہ فطری چیز ہے۔ لکھنے کے بعد اپنی ہی تحریر کو بآواز بلند پڑھیے، ہلکی آواز میں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تحریر کی روانی کتنی ہے۔ ہم جب تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں تو خیالات کا بہاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہمارے قلم کی رفتار اس کے مقابلے میں انتہائی کم ہوتی ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خیالات کی رفتار اور قلم کی رفتار چونکہ آپس میں متصادم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے الفاظ تحریر کے غائب ہو جاتے ہیں یا ان میں ربط باقی نہیں رہتا۔ تو جب آپ آوازی بلند پڑھتے ہیں، یہ صرف جو ہے وہ بغیر آواز کے پڑھنے سے یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ آوازیں بلند پڑھتے ہیں تو آپ پھر خیالات کی رفتار سے نہیں چلتے، بلکہ آپ کی زبان کی بھی ایک رفتار ہوتی ہے۔ تو اس زبان کی رفتار سے پڑھتے ہوئے آپ کو اپنی تحریر کی غلطیوں کا اندازہ بآسانی ہو سکتا ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں،
جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں کہ اور آج تک چاہے لکھنا نہیں بھی شروع کیا لیکن وہ اپنی زندگی کے بڑے اہداف میں سے کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنی زندگی کے کم از کم 5 بڑے اہداف بنانے چاہیے، 5 بڑے اہداف جو اپنی 80 برس تک کی عمر میں وہ اچیو کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ ان اہداف میں ایک ہدف یہ بھی شامل کرے کہ اس نے کم از کم ایک کتاب اپنی زندگی میں ضرور لکھنی ہے، کم از کم ایک کتاب، اور اس کتاب میں وہ اپنی زندگی کے تجربات، خیالات جو اس نے 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی گزاری ہے، وہ اپنے ذاتی اور پیشہ ورانہ تجربات اور خیالات اور اپنی دانش کو، وزڈم کو اس میں بند کرے تاکہ وہ موت سے پہلے، اپنی موت سے پہلے ایک لیگیسی چھوڑ کر جائے اگلی نسلوں کے لیے۔ چونکہ ہم زوال یافتہ قوم ہیں، تو اور زوال یافتہ قوموں میں انسانی تاریخ میں جتنی بھی خامیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک خامی یہ بھی ہے کہ ہم اگلی نسلوں کے لیے کوئی چیز منتقل نہیں کرتے۔ ہماری حکمت ختم ہو گئی اسی وجہ سے، اس طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ آج کی ترقی یافتہ قوموں کو دیکھیں تو آپ کو ملے پتہ چلے گا کہ وہ سب لوگ جسے 15 یا 20 سال ایک پروفیشن میں ہو جاتے ہیں، تو جو آدمی 15 سال کسی پروفیشن میں گزار دیتا ہے ایک کام کرتے کرتے، وہ اتھارٹی بن جاتا ہے، اس کی ایک سے ہوتی ہے، اس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے، وہ لازماً کتاب لکھتے ہیں، اور امریکہ یورپ اس سے بھرا پڑا۔ تو آپ کم از کم اس رسم کو توڑیے اور یہ طے کیجئے اس نشست میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری جتنی بھی زندگی ہے، لیکن مرنے سے پہلے جب میرا کم از کم 15 سال کا پروفیشنل ایکسپیرینس ہو جائے گا تو میں اپنے تجربے کو، اپنی دانش کو، اس سے زیادہ اور بھی اچھی بات ہے لیکن یہ کم سے کم 15 سال ہے، تو میں اپنی دانش کو، اپنے خیالات کو میں اگلی نسلوں کو منتقل کرنے کے لیے محفوظ کروں گا کتاب کی شکل میں۔ یہ چیز ہے، اور یہ ایسا گول ہے، کہتے ہیں کہ آدمی کی زندگی میں گول جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنی زیادہ اس کی زندگی میں ترنگ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے اور توانائی ہوتی ہے۔ تو ایک بڑا گول جو ہے اپنی زندگی کا یہ ضرور بنائے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک میری گفتگو جو ہے وہ مکمل ہو۔ اچھا ایک اور موجود ہے اور اپنا ایک استاد یا مینٹور ضرور مقرر کیجیے۔ مینٹور یا استاد کا مطلب یہ ہے کہ جس سے آپ باقاعدہ لکھنا سیکھیں۔ ہمارے ہاں یوٹیوب وغیرہ کی وجہ سے ایک غلط فہمی یہ عام ہو چکی ہے کہ ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، اور دیکھیں میں تو اس کا بڑا پختہ یقین رکھتا ہوں کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا اس کا استاد شیطان ہوتا ہے، اور یہ زندگی کے ہر کام میں ہے، ہر شعبے میں، صرف مذہب کے معاملے میں نہیں ہے۔ تو ہر چیز کا آپ استاد بنائیں۔ میں نے جیسے آپ سے، میں ایک قلم کار کی حیثیت سے ہوں تو میں نے اپنے 2 اساتذہ کا ذکر کیا، زندگی کا بڑا حصہ تقریباً 18 سال ان اساتذہ سے سیکھتے ہوئے گزرے، اور آپ اپنے طرق جوار میں دیکھیں، اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر میں بھی ہیں تو کسی ایک کو پکڑیں اور اس سے آپ وہ چیزیں حاصل کرتے رہیں، سیکھتے رہیں۔ چونکہ تحریر کی بات کر رہے ہیں تو جب آپ اچھے مصنف بننا چاہتے ہیں تو کسی ایک استاد کو ضرور پکڑیں جس تک آپ کی رسائی ہو، اور جس سے آپ کا ایک جو ہے جذباتی تعلق اور انسیت بھی ہو، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور استاد اور مینٹور کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے اندر 3 خوبیاں موجود ہیں۔
پہلی خوبی تو یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو، دوسری خوبی یہ ہے کہ جب آپ کو اس کے مشورے کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو وہ دستیاب ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس معاملے میں آپ کو اس کے مشورے کی ضرورت ہے وہ اس چیز کا ماہر ہو۔ یہ تین چیزیں جب بھی آپ کسی کو مینٹور بنائیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ٹرینر ہے اور اس کے پاس جا کر آپ کہیں کہ سر میں چاہتا ہوں کہ اپنی کتاب لکھوں تو مجھے آپ تھوڑا سا گائڈ کیجیے۔ وہ ٹرینر ہے، بہت اچھا ٹرینر ہے، آپ اس سے ٹریننگ کے لیے مینٹورنگ لیں، لیکن لکھنے کے لیے آپ کسی ایسے آدمی کے پاس جائیں جو کہ خوب لکھتا ہو۔ اسی طریقے سے زندگی کے تمام معاملات ہیں، ان کو آپ جو ہے رول آف تھم کے طور پر، اصولی نقطے کے طور پہ جو ہے وہ اختیار